الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللہ کا فضل ہوا اس علاقے میں ہمارے پاس موسم میں بھی جیسی بارش ہونا چاہیے نہیں ہوئی، اس کے باوجود اجتماع کے اندر پانی کی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی. دھوپ کی شدت ہے لیکن الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران حضرات نے جو انتظامات فرمائے اس میں سب کو راحت ملی ہے اور سب کو سائے دار جگہ ملی ہے اور سب اطمینان سے 3 دن رہے ہیں اور اپنے اکابرین سے استفادہ کرتے رہے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اسی کو ایسی مجلسیں نصیب فرماتی. دیکھیے شہر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملی. وہ شہر میں رہتے ہوئے اور شادی خانے کے اطراف قریب میں رہتے ہوئے بھی حاضر نہیں ہو سکے. بزرگوں سے علماء کرام سے استفادے سے بھی محروم رہے، ذکر کی مجلس سے بھی محروم رہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو انفاق اور صرف للہیت والی مجلس کے اندر شرکت کا ہم سب کو اتفاق دیا اور ہم سب حاضر ہوئے. اللہ کرے کہ ہم جتنے اپنے اکابرین سے اپنے علماء سے سنی ہوئی باتیں ہیں ان پر بھی عمل کریں اور جن کو سبق دیا گیا وہ بھی اپنے اپنے سبق پر پابندی سے کرتے رہیں. میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں، اے انسانوں، صرف مومنین کو خطاب نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کو اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے، اس لیے کہ وہ ساری انسانیت کا خدا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، سارے انسانوں کا خدا ہے. اور سارے ہی انسان چاہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کوئی عقیدہ رکھتے ہوں، کوئی ذہن رکھتے ہوں، ہیں تو وہ اللہ ہی کے بندے اور ہیں وہ اللہ ہی کے محتاج. سوچ الگ الگ ہے، عقیدہ الگ الگ ہے، لیکن اللہ تو سب کے رب ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو. عزیز دوستو، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی قدم ہمارا اٹھنے والا ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں.
ہر عمل میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس لیے ہم کو اپنے رب کے سامنے ہر حال میں عاجزی و انکساری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر سر تسلیم خم ہو کر عمل کرنا چاہیے. انسان سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوں. یہ ہمارے قوا، ذہنی صلاحیتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو دینے پر قادر ہے، اسی طرح ان کو سیکنڈوں میں واپس لینے پر بھی قادر ہے. یہ بات انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سر تسلیم خم ہو. جو مزاج یار میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہو اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی نافرمانی سے ہر حال میں بچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں اور طاقتوں کو مجھ سے چھین نہ لے، دی ہوئی نعمتوں کو مجھ سے چھین نہ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں پر بلکہ ساری مخلوق پر، بارش کے قطروں سے زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. ہمارا رومتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا مظہر ہے. اس لحاظ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور عاجزی اختیار کرنے کا مطلب اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے. یہی سبق ہم کو تصوف کے ذریعے سے ہم کو یہی سب مولانا کو ادھر سے راستہ دے، ادھر سے تشریف لائیے. ہر آن ہر گھڑی ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں حضرت اوپر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اپنے آپ کو اطاعت اور فرما برداری کا عادی بنانا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، بلکہ نفس ہم کو خواہشات پر ابھارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نفس کے اندر بھی مادے رکھے ہیں، وہ مادے میں گناہوں کی طرف مائل کرنے والا سب سے زیادہ ہمارا نفس ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت سے روکنے اور خواہشات میں لگانے والا بھی نفس ہی ہے. اور انا خیر منہ، جو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ شیطان کو بھی اس کے نفس نے ہی کہا تھا اللہ کے خلاف بغاوت کرنے. انسان اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے باوجود، ساری رحمتوں کے باوجود، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرماتے یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.
اے انسان، تجھ کو تیرے رب کی بغاوت پر کس نے آمادہ کیا، کس نے ابھارا؟ کیسے تو اپنے رب کی بغاوت کرتا ہے؟ تجھے تو اپنے رب کا مطیع اور فرمانبردار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر بندہ لبیک کہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ عزیز دوستو، یہ محکمہ تصوف اور سلوک کا محکمہ یہ کشف و کرامات کا نہیں ہے۔ کشف حاصل ہو جائے، کرامتیں حاصل ہو جائیں، یوں ہاتھ کرے لمبا کرے، اس میں سے کسی کو انگوٹھی دے دے، ادھر ہاتھ پھیلائے، کسی کو پیسے دے دے، کسی کو کچھ کر دے، یہ کرامتیں بتانا اور یہ کیفیت کو حاصل کرنا، یہ سلوک کا نہ مقصد ہے، نہ اس کو تصوف کہا جاتا ہے، نہ آدمی اس لائن کے میں لگنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کما حقہ، اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے۔ جیسے کل مولانا نے بھی یہ واقعہ سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، بہت نام سنا تھا انہوں نے، حضرت تھانوی بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو وہ آئے اور خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے پانی میں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے رہے اور خانقاہ کے پورے نظام میں برابر شریک ہوتے رہے۔ 10 سال میں بھی انہوں نے جو کیا بولتے ہیں روڈ شو بولتی نا، ویسا شو یہ دکھا دیے، وہ دکھا دیے، گاڑوڑی کے کھیل والے بھی بتاتے وہ، ہاں، سانپ منگوس کی لڑائی لگاتے، اور یہاں تک کہ وہ دونوں لڑتے ہوئے سانپ آخر مر جاتا، اس کو بٹی میں بند کر کے اس کے اوپر ایک تعویذ رکھتے اور ہاتھا پھرا کے کچھ تو پڑھتے، اور اس کے بعد وہ بٹی کھولے تو سانپ زندہ نہ اٹھ جاتا۔ یہ کرامت بتا کے تعویذہ بیچتے انہوں بھی۔ تو یہ چیز کشف و کرامات کا ہونا یہ نہ تصوف کا مقصد ہے، نہ تصوف کا حاصل ہے، بلکہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا فرمانبردار ہو جائے۔ سلوک کا یہی مقصد ہے، تصوف کا یہی مقصد ہے۔ تزکیہ، جس کو قلب کا پاک کرنا، قلب کا تزکیہ کرنا، قلب کو تزکیہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی کوئی شکل اس کے دل میں باقی نہ رہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ وہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور جو کام کرے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا کام کرے۔ اس ایسے کرنے والے کو نہ دنیا کی مصروفیتیں روک سکتی ہیں اور نہ کاروبار روک سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد جس کو تم اپنے دل سے چاہتے ہو، سب سے چہیتی چیز، اور اسی طریقے سے مال، اور اولاد کے پیدا کرنے میں، اولاد کو پالنے پوسنے میں
اولاد کی محبت میں آدمی مشغول ہوتا ہے، بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے تو ان کو کاروبار کو لگانے، ملازمت پر لگانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ فکر بھی کرتا رہے، کاروبار بھی کرتا رہے، تجارت بھی کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کرتا رہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کاروبار بھی کر رہا ہے، اولاد کی تربیت کر رہا ہے، ان کو پالنا پوسنا، پڑھانا لکھانا اور ان کے تعلق سے ساری فکریں کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھو وہ اللہ والا ہے، وہ صاحب کرامت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور 10 سال کے قریب بتا رہے تھے مولانا، 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، اور اس کے بعد حضرت سے کہنے لگے حضرت اچھا میں چلتا ہوں۔ تو حضرت بولے اچھی بات ہے، جا سکتے ہیں آپ، خدا حافظ۔ آئے کس لیے تھے وہ نہیں بتایا آپ نے، کیونکہ 10 سال رہنے کے باوجود اگر انہوں بیعت کرنے کے لیے آتے تو بیعت ہو جاتے تھے۔ خالی خانقاہ میں رہے اور ہر چیز میں حضرت کو جانچتے رہے، پرکھتے رہے، ہر چیز پر غور کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کو چمتکار کہا جا سکتا۔ یہ آج لوگ چمتکار کے فدا ہیں۔ کوئی اللہ والا اپنے مرتبے مقام کے اعتبار سے آسمان سے اڑ رہا ہو، لیکن اگر اس نے کوئی چمتکار نہیں بتایا تو دنیا اس کو اللہ والا نہیں مانتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، چاہے اس کو دنیا والے اللہ والا مانے یا نہ مانے، اللہ تبارک